جب کبھی اندھیری سیاہ رات چھا جاتی ہے تو تمام رونقیں منہ موڑ کر کہیں چل دیتی ہیں۔ بھرے پورے شہروں پر قبرستان کا گمان ہونے لگتا ہے۔ سوئے منزل روا دوا قافلے ٹھہر کر صبح کے انتظار میں ذرا دم لیتے ہیں، اور سحر کی پہلی علامت کے طور پر جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، تاریکی سمٹنے کو ہوتی ہے، رونقیں لوٹ آتی ہیں اور ہر طرف سحر کا اجالا رنگ بکھیر دیتا ہے۔ تاریک بھی تو صبح کا ستارہ ہی تھا، تاریک کہتے ہی صبح کے ستارے کو ہے، جسے خالق کائنات نے اندلس کا فاتح ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ ایک ستارہ صبح کی مانند اندلس کے تاریک افق پر نمودار ہوا اور اپنے ساتھ ایسی سحر لایا جس کی روشنی نے یورپ کے بیشتر حصے کو صدیوں تک کے لیے منور کر دیا۔ اس انوکھی سحر کو تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہمیں تقریباً 1300 برس پیچھے جانا ہوگا، جب اندلس اپنی سرسبز اور شادابی کے اعتبار سے یورپ کا ممتاز ترین ملک تھا۔ سرزمین اندلس قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد تنزل اور گراوٹ کا شکار تھی۔ 8ویں صدی عیسوی کے شروع تک یہاں گاتھ خاندان کی حکومت تھی۔ گاتھ خاندان کے آخری فرما نروا ویٹیزا کو معزول کر کے جو بوڑھا اور تجربے کار فوجی برسر اقتدار آیا، اس کا نام راڈرک تھا۔ گاتھ خاندان کے دستور کے مطابق اندلس کے امراء اور جاگیرداروں کے بچے شاہی محل میں پرورش پاتے تھے تاکہ وہ شاہی آداب سیکھ لے۔ دراصل یہ امراء اور جاگیرداروں کو بغاوت سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ تھا۔ انہی امراء میں سے ایک یونانی سردار کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا بھی شاہی محل میں تربیت پا رہی تھی۔ کاؤنٹ جولین گاتھ خاندان کے آخری فرمانروا کا داماد تھا۔ فلورینڈا بے حد حسین تھی اور اس کا یہی حسن و جمال اندلس کے فرمانروا راڈرک کو دیوانہ کر گیا۔ فلورینڈا بے بس تھی، وہ اپنے گوہر عصمت کو راڈرک کے ہاتھوں داغدار ہونے سے نہ بچا سکی۔ فلورینڈا غم و غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے والد کاؤنٹ جولین کو راڈرک کی زیادتی سے کسی نہ کسی طرح آگاہ کر دیا۔ کاؤنٹ جولین کو جب یہ خبر ملی تو وہ سکتے میں رہ گیا، تاہم اس نے خود پر قابو پا لیا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے راڈرک کی حکومت کا تختہ الٹنے کا عزم کر لیا۔ کاؤنٹ جولین سبتا کا حکمراں تھا اور افریقہ میں واحد عیسائی حکمراں تھا۔ قلعہ سبتا شمالی افریقہ کے ساحل پر تھا، تاہم کاؤنٹ اندلس کے حکومت کے ماتحت تھا۔ کاؤنٹ راڈرک کے دربار میں پہنچا، جہاں اس نے راڈرک کو بے حد پریشان لہجے میں بتایا کہ فلورینڈا کی ماں بہت سخت بیمار ہے اور وہ آخری لمحات میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے۔ راڈرک نے فلورینڈا کو لے جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، میں نے سنا ہے کہ افریقہ کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز مجھے بھیج دینا۔ کاؤنٹ جولین نے کہا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جن کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ کاؤنٹ جولین راڈرک کے دربار سے ان بازوں کی تلاش میں نکلا جنہیں اندلس کی سرزمین کو تسخیر کرنا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے۔ شمالی افریقہ میں اسلامی حکومت مستحکم ہو جانے کے بعد موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں یورپ کی جانب اٹھ رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ یورپ میں بھی اسلام کی روشنی پھیلائی جائے۔ یورپ میں داخل ہونے کا قریب ترین راستہ اندلس کا تھا۔ اندلس اور شمالی افریقہ کے درمیان صرف 10 میل لمبی ایک آبنائے تھی۔ موسیٰ بن نصیر ابھی ان امکانات پر غور کر ہی رہے تھے کہ جیسے قدرت نے یورپ کے دروازے اسلام کے لیے کھول دینے کی واضح سبیل پیدا کر دی۔ کاؤنٹ جولین موسیٰ بن نصیر کے ماتحت طنجہ کے حکمران طارق بن زیاد کے پاس پہنچا
اور انہیں اندلس پر حملے کی دعوت دی۔ انہوں نے کاؤنٹ کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا۔ کاؤنٹ نے موسیٰ بن نصیر سے مل کر دعوت دہرائی اور ہر ممکن حمایت کا وعدہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر اندلس پر حملے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ کا جواب آیا کہ مسلمانوں کو سمندر کے خطرات میں پھنسانا مناسب نہیں ہے، پہلے وہاں کے حالات معلوم کیے جائیں۔ موسیٰ نے جواب بھجوایا کہ راہ میں سمندر نہیں بلکہ ایک چھوٹی آبنائے حائل ہے اور دوسرے کنارے کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ اس پر خلیفہ نے اجازت دے دی۔ موسیٰ ایک تجربے کار جرنیل تھے۔ انہوں نے پہلے کاؤنٹ کو آزمانے کی خاطر انہیں ہدایت کی کہ وہ خود ایک مختصر لشکر لے کر اندلس میں کسی مقام پر حملہ کرے۔ جولین نے مختصر لشکر اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خضرہ بھیجا، جہاں معمولی چھیڑ چھاڑ کر کے لشکر واپس آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اب اپنے غلام طریف بن مالک کو 91 ہجری میں 500 سپاہیوں کے ساتھ اندلس بھیجا۔ طریف نے آبنائے پار کی اور چند شہروں پر کامیاب حملے کرنے کے بعد لوٹ آئے۔ ان آزمائشی حملوں کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ اسلامی لشکر اندلس پر باقاعدہ فوج کشی کرے۔ اس لشکر کی قیادت کے لیے موسیٰ بن نصیر کی نگاہ انتخاب طارق بن زیاد پر پڑی۔ طارق بن زیاد کو اندلس پر حملے کے لیے فوج کا سپہ سالار چن لیا گیا۔ یہ فوج 7000 بربری مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ 92 ہجری میں رجب کی 5ویں تاریخ یعنی 28 اپریل 711 عیسوی تھی جب اسلامی لشکر اندلس کے ساحل پر اتر گیا۔ طارق بن زیاد نے ایک پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ پہاڑ جبل الطارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک انوکھا کام کیا۔ انہوں نے ان جہازوں کو آگ لگوا دی جن کے ذریعے اسلامی فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی۔ گویا اب واپسی کی راہ بند ہو چکی تھی، اسلامی لشکر کو آگے ہی بڑھنا تھا۔ اندلس کے گات خاندان کا ایک جاگیردار تھیوڈو میر اس وقت اس علاقے میں موجود تھا۔ اس نے جو اجنبی فوج دیکھی تو اپنے حامیوں کے ساتھ اس سے الجھ پڑا، لیکن شکست کھائی۔ تھیوڈو میر نے گھبرا کر اندلس کے فرمان روا راڈرک کو پیغام دیا، ہمارے ملک پر ایسے آدمیوں نے حملہ کیا ہے کہ نہ ان کا وطن معلوم ہے نہ اصلیت، یہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں۔ راڈرک کو خبر ملی تو اس نے 1,00,000 سپاہی جمع کیے اور اجنبی لشکر کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ طارق بن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ راڈرک 1,00,000 سپاہی لے کر آ رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر سے مزید کمک طلب کی۔ موسیٰ نے 5,000 سپاہی اور بھیج دیے۔ طارق بن زیاد کی جنگی حکمت عملی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے ایسی جگہ منتخب کی جو فوجی لحاظ سے اسلامی لشکر کے لیے محفوظ تھی۔ طارق بن زیاد سمجھ چکے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جب اسلامی فوج کا حوصلہ بلند کرنے اور ان کا ولولہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 12,000 سپاہیوں کے مقابلے میں 1,00,000 سپاہی، گویا 1 اور 10 کی نسبت تھی۔ امیر لشکر طارق بن زیاد نے اپنے مجاہدین کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے نہایت جوشیلی تقریر کی جو تاریخ کے صفحات میں ثبت ہو گئی۔ تاریخ کے الفاظ تھے، خبردار، ذلت پر راضی نہ ہونا، خود کو دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ نے مشقت اور جفا کشی کے ذریعے تمہارے لیے دنیا میں جو عزت اور شرف اور آخرت میں شہادت کا ثواب مقرر کر دیا ہے اس کی طرف بڑھو۔ اللہ کی پناہ اور حمایت کے باوجود اگر تم ذلت پر راضی ہو گئے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ دوسرے مسلمان تم کو برے الفاظ سے یاد کریں گے، جیسے ہی میں حملہ کروں تم بھی حملہ آور ہو جاؤ۔
رمضان المبارک الوداع ہونے کو تھا۔ 27 رمضان 92 ہجری یعنی 18 جولائی 711 عیسوی کی تاریخی صبح تھی جب دونوں حریف میدان جنگ میں صف آرا ہوئے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ دنیاوی آسائشوں سے بے پرواہ اور جنت کی نعمتوں کے طلبگار، اللہ کی رضا کے دیوانے دشمن پر بے خوف و خطر ٹوٹ پڑے۔ گھمسان کا رن پڑا، ہر طرف خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں تھی۔ آسمان کے وسیع صحرا میں سفر کرتے ہوئے سورج نے یہ منظر دیکھا اور دور افق کے پار جا چھپا۔ کفر و اسلام کی یہ جنگ 8 روز جاری رہی۔ امیر لشکر طارق بن زیاد اپنے رنگ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور اپنی فوج کو جوش دلاتے تھے۔ بلا آخر امیر لشکر نے فیصلہ کن وار کرنے کا ارادہ کیا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا گھوڑا بڑھا کر دشمن کی فوج کے قلب میں گھس گئے۔ سر پر کفن باندھے ہوئے مسلمان مجاہدین ان کے پیچھے تھے۔ وہ برق کی مانند راڈرک کی فوج پر گرے اور راڈرک کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ راڈرک نے جو یہ رنگ دیکھا تو اسے فرار ہوتے ہی بنی۔ اس سے پہلے کہ طارق راڈرک تک پہنچتے وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر فرار ہو چکا تھا، لیکن موت راڈرک کا تعاقب کر رہی تھی۔ مسلمانوں نے راڈرک کا پیچھا کیا۔ کچھ دور جا کر دریائے رباط کے کنارے راڈرک کا سفید گھوڑا جس پر یاقوت و زبرجد سے مرسی ساز کسا ہوا تھا دلدل میں پھنسا ملا۔ وہیں راڈرک کے پاؤں کا موزہ ملا جس میں یاقوت و موتی ٹکے ہوئے تھے۔ ایک زرتار جبہ بھی ملا جو بیش قیمتی جواہرات سے مزین تھا۔ دریائے رباط کی دلدل اندلس کے اس فرما نروا کو نگل چکی تھی جسے 1,00,000 سپاہیوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ راڈرک کا فرار ہونا تھا کہ میدان صاف ہو گیا۔ رہی سہی عیسائی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں 3,000 مسلمان سپاہی نے جام شہادت نوش کیا۔ بے شمار عیسائی سپاہی تحت کر دیے گئے۔ ان کی بے غور و کفن لاشوں سے میدان پٹا پڑا تھا۔ دریائے رباط کے کنارے ہونے والی یہ جنگ اس اعتبار سے نہایت فیصلہ کن تھی کہ عیسائی فوج پھر کہیں بھی متحد ہو کر اسلامی لشکر کا کامیابی سے مقابلہ نہ کر سکی۔ اب مسلمان فوج کے مقابلے میں عیسائیوں کی کوئی بڑی فوج قائم نہ رہی۔ اس طرح طارق بن زیاد نے اندلس کے تمام شہروں کو فتح کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری تھا اور اندلس تقریباً تمام کا تمام فتح ہو چکا تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے پیغام آیا کہ دونوں رہنما جلد از جلد دارالخلافت دمشق پہنچ جائیں۔ چنانچہ 95 ہجری میں موسیٰ اور طارق واپس دمشق چلے گئے، لیکن عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کر کے اسلام کی جو شمع روشن کر دی تھی وہ تاریک یورپ میں صدیوں تک روشنیاں بکھیرتی رہی۔